ایک وقت ہے مسلح بچھایا ہے, ایک وقت ہے دعائیں مانگی ہیں, ایک وقت ہے محنت کی. پیٹ پہ ایک نہیں دو پتھر کیوں باندھے؟ یہ سبق ہماری زندگی میں ضروری ہے. محنت, کوشش, رزق حلال کی راہیں اور طیب طاہر رزق کی راہیں, یہ ہماری زندگی کا سبق ہے. حضالی کرم اللہ وجہ نے پانی کے ڈول کھینچے ہیں, کھجوریں مٹھی بھر لائے ہیں. حسنین کریمین جنت کے کائنات کے شہزادے بھوکے ہیں. ایک وقت ہے مسلح بچھایا ہے, ایک وقت ہے دعائیں مانگی ہیں, ایک وقت ہے محنت کی ہے. کیونکہ ہم سارے کے سارے تسبیح خانے میں سیکھنے آئے ہیں, مجھ سمیت. ہمیں زندگی میں سب کچھ سیکھنا ہے, ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے. اگر ہم نے زندگی کا یہ سبق نہ سیکھا, یہ سبق نہ سیکھا زندگی کا, تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم معاشرے میں پھر وہ لوگ بنیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے, ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے. کوئی سست کہے گا, کوئی کاہل کہے گا, کوئی نااہل کہے گا, کوئی کیا لفظ کہے گا, اور یہ مطمئن ہوگا میں تو دعا پڑھ رہا ہوں, میں تو وظیفہ کر رہا ہوں. تیرا ایمان علی سے بڑھ کے, عمر سے بڑھ کے, عثمان, حیدر کرار, صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان سے بڑھ کے نہیں ہے. بڑی بڑی ہستیوں سے بڑھ کے ہمارا ایمان نہیں ہے. ان ہستیوں نے محنت, ان ہستیوں نے کوشش, ان ہستیوں نے جان ماری ہے اسباب کی دنیا میں, کاروبار کی دنیا میں, روزگار کی دنیا میں. انہوں نے محنت کی ہے. جہاں ان کی مسلح کی محنت ہے, جہاں ان کی مسلح کی محنت ہے, وہاں ان کے حصول رزق کی محنت ہے. ان کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں حصول رزق کی محنت ہے, جہاں مسلح کی محنت ہے, جہاں تسبیح کی محنت ہے, جہاں دعاؤں کی محنت ہے, جہاں میرے حضور کی ساری رات کی بدر کی دعائیں تھیں, وہاں دن میں اگر کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو حضور نے انہیں چھڑی دے دی. یہ اسباب کا اختیار کرنا بتایا. ان کے پاس تلوار نہیں, نیزہ نہیں, حضور نے فرمایا یہ چھڑی پکڑ لو. سوچیں ایک طرف تلوار, نیزے, چھڑی کی کیا حیثیت ہے؟ امت کو سمجھانے کے لیے, قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو بتانے کے لیے کہ اسباب کا 100% اختیار کرنا کتنا ضروری ہے. اگر سب کچھ تسبیح تھی, میرے حضور بکریاں کیوں چراتے؟ میرے حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کے لکڑیاں چنی, خدمت کی, اور سارے اہل بیت صحابہ نے, بڑی بڑی ہستیوں نے مزدوریاں کیوں کی؟ پھر میرے حضور نے امت کو سمجھانے کی خاطر پیٹ پہ ایک نہیں دو پتھر کیوں باندھے؟ پھر میرے حضور نے امت کو سمجھانے کی خاطر حفاظت کے لیے زرہیں کیوں پہنی؟ ایک نہیں دو زرہیں پہنی. اسلام نے یہ نظام دیا. ایک ہے کہ اسباب میں اتنے گر جائیں کہ مسبب الاسباب اللہ کو بھول جائیں. ایک ہے نہیں, اللہ کو یاد رکھنا ہے, اور سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ ہم اس لیے کر رہے کہ تیری اس میں چاہت شامل ہو جائے. اس کے لیے پھر دعائیں اور وظیفے ہیں. اس میں تیری چاہت شامل ہو جائے. تیری چاہت شامل ہوگی تو راحت ملے گی, اگر تیری چاہت نہیں ہوگی تو راحت نہیں ملے گی, راحت نہیں ملے گی. یہ سبق ہماری زندگی میں ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پچھلی قوموں میں لوگ غاروں میں زندگی گزارتے تھے. کوئی سال کے بعد باہر نکلتا تھا ایک دن کے لیے, کوئی ہفتے کے بعد باہر نکلتا تھا ایک دن کے لیے. غاروں کی زندگی گزارتے تھے. آج بھی اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں, میں نے دیکھی ہیں کچھ ملکوں میں جا کے. اسلام کے نظام میں زندگی معاشرے کے ساتھ بھی رہنا ہے, گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا ہے, کاروبار زندگی کو بھی لے کر بھی چلنا ہے, اور ان ساری چیزوں کو لے کر چل کے اور یہ بھی دیکھنا ہے
کہ ہم نے اللہ کو ساتھ لیا یا نہیں لیا. اللہ کو ساتھ لیا یا نہیں لیا. اگر اللہ کو ساتھ لیا ہے سارے اسباب کے ساتھ، اللہ ان اسباب کو خیر کا ذریعہ بنائے گا، اور اللہ کو ساتھ نہ لیا اللہ خیر میں سے شر کو نکال کے دکھائے گا. تولج اللیل فی النہار اور تولج النہار فی اللیل. تو سمجھتا ہے دن ہے، ہم اس کو رات کر دیں گے. تھوڑی روزی کما پر وقت دے، تھوڑا رزق کر پر وقت دے، کوشش پوری کر، وقت دے، پورا وقت دے. ہمیں دونوں راہیں دیکھنی ہیں، اسباب کو بھی، مسبب الاسباب کو بھی. ہر راہ کو، خیر کی راہ کو لے کے چلنا ہے. اور یہی طریق ہے اولیاء کا، انبیاء کا، آل رسول، اصحاب رسول کا. ہستیوں کی یہی ترتیب ہے اور یہی طریق ہے. جو ان طریق پہ چلے گا زندگی میں کامیابیاں اور زندگی میں عافیتیں اور راحتیں اسی کے ساتھ ہوں گی.